أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير صدق الله العظيم. اے ایمان والو، جب میدان جنگ میں کفار کے لشکر سے تمہارا مقابلہ ہو تو ان سے پیٹھ نہ پھیرو، اور جو شخص جنگ کے روز اس صورت کے سوا کہ لڑائی کے لیے پینترا بدلے یا اپنی جماعت میں ملنا چاہے ان سے پیٹھ پھیرے گا تو سمجھو کہ وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اوپر کی آیت میں نصرت الہی کا ذکر کیا تھا، اب ظاہر فرمایا کہ نصرت الہی اسی وقت آئے گی جبکہ خود مسلمان اپنا فرض ادا کریں۔ میدان جنگ میں مسلمانوں کا فرض یہ ہے کہ وہ سینہ سپر ہو کر دشمن کا مقابلہ کریں اور اس کو پیٹھ نہ دکھائیں۔ ہاں، اگر ہیلا کرنا اور داؤ لگانا مقصود ہو یا سہارا لینے کے لیے اپنی جماعت میں ملنے کا ارادہ ہو تو بے شک ایسی صورتوں میں مقابلہ سے ہٹ جانے میں کوئی حرج نہیں۔ واضح ہو کہ اسی صورت میں آگے ایک آیت آتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو کم از کم دو دشمنوں پر بھاری ہونا چاہیے، یعنی مسلمانوں کو دوگنی تعداد کے مقابلے میں بھی ڈٹ جانا چاہیے، لیکن اگر دشمن کی تعداد دگنی سے بھی زائد ہو تو پھر میدان چھوڑنے اور جان بچانے کی اجازت ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب تبارک و تعالی کا خطاب تو ایمان والوں کے لیے ہے، مگر اللہ پاک اپنے کلام میں زندگی کے سارے اصول جب سمجھا رہا ہے، زندگی جینے کا طریقہ و سلیقہ سمجھا رہا ہے، تو جس زندگی کو ہم جیتے ہیں اسی زندگی میں ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں کہ وہ جنگل بھی دیکھتے ہیں، بیابان بھی دیکھتے ہیں، شہر بھی دیکھتے ہیں، قصبہ بھی دیکھتے ہیں، گاؤں بھی دیکھتے ہیں۔ تو جب ہم ہر طرح کے الگ الگ ماحولوں کو دیکھتے ہیں تو ان تمام ماحولوں میں ضروری ہے کہ بھئی انسانیت کے لحاظ سے انسان ہونے کے ناطے آپس میں لڑائی جھگڑے تو ہوں گے، مگر آپس کی لڑائی جھگڑے تو اپنی جگہ ہیں، یہ باتوں سے سلجھ جاتے ہیں، مگر وہ لڑائی وہ جھگڑے جو کہ آپ کا ریاست سے ریاست کے ہے، ملک سے ملک کے ہے، جو آپس میں معاہدہ کر کے امن کو برقرار رکھنے کا کمٹمنٹ کرتے ہیں، جب یہ کسی وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے تو جنگ کی صورت بنتی ہے، اور جب جنگ کی صورت بنتی ہے تو اس وقت میں جنگ کیسی ہونی چاہیے، ایک جنگجو جوان کیسا ہونا چاہیے۔ خطاب تو ایمان والوں سے، مگر سلیقہ و طریقہ ساری انسانیت کے لیے ہے۔ سارے انسان سیکھے نہ سیکھے، مگر ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ جنگ کے اصولوں کو جانیں۔ اسلام وہ مذہب ہے جو ہر طرح سے آپ کی رہنمائی کرتا ہے، آپ کو راہ دکھاتا ہے، نقصان سے بچاتا ہے، فائدہ دکھاتا ہے، اور جب جنگ کی بات آتی ہے تو باضابطہ طور پر تعلیم یہ دیتا ہے کہ بچوں کو نہ مارو، عورتوں کو نہ مارو، بوڑھوں کو نہ مارو، اپنے مذہبی پیشوا جو کسی بھی مذہب کے پیشوا ہوتے ہیں انہیں نہ ستاؤ، انہیں نہ مارو، بلکہ اس سے ہٹ کر جو تمہارے مقابلے کے ہیں، جو تمہارے برابر سے لڑنے والے ہیں ان کے ساتھ لڑو۔ کیسا لڑو؟ وہ ایک کی جگہ دو آئے تب بھی لڑو، دو کی جگہ تین آئے تب بھی لڑو۔ تو اس کا اپنا اصول ہے، جنگ کے اپنے اصول ہیں۔ ایک بہترین کمانڈر کو کیسے کمانڈنگ کرنا چاہیے، ایک بہترین فوجی کو کس طرح سے اپنے لیے، اپنی ریاست کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے دیش کے لیے کس طرح سے رکشا کرنا چاہیے، وہ تمام تعلیمات آپ کو قرآن میں ملیں گی۔ وہ سکھاتا ہے کہ جب لڑنے کی بات آتی ہے
اپنے لیے اپنے ملک کے لیے جب تم لڑتے ہو تو تمہیں پیٹھ دکھانے کا حکم قرآن نہیں دیتا، بلکہ جب تم لڑائی کے میدان میں اتر گئے ہو اپنے لیے اپنے دیش کی رکشا کے لیے، اگر تمہاری جان جاتی ہے تو جائے، دنیا تمہیں یاد کرے گی تو شہید کے نام سے یاد کرے گی۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ لوگوں 6 چیزوں سے بچو۔ اس کے راوی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نے فرمایا کہ 6 چیزوں سے بچو۔ پہلی چیز شرک باللہ، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرو، شریک کرنے سے بچو۔ دوسری بات آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمائی کہ ناحق کسی کا قتل کرنا، بلا وجہ کی کسی کی جان لے لینا، جان سے مار دینا، سود کھانا، یتیموں کا مال کھا جانا، ظلم و زیادتی کرنا، اور جب میدان جنگ میں اترنے کی بات آتی ہے تو میدان جنگ سے بھاگ جانا پیٹ دکھا کر۔ اسی لیے متفقہ طور پر چاروں ائمہ کے نزدیک اور ایک کثیر تعداد علماء کی ہے جن کا فرمان ہے کہ جنگ کے میدان سے بھاگنے والا گناہ کا مرتکب ہے اور میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے، پیٹ دکھا کر کے بھاگنا حرام ہے۔ جنگ کے اپنے اصول ہیں، اکیلے لڑنے کی جنگ الگ ہے، 1 to 1 الگ ہوتی ہے، فیس ٹو فیس الگ ہوتی ہے، پوری جماعت کے ساتھ جنگ لڑنے کا اصول الگ ہوتا ہے، گوریلا لڑائی الگ ہوتی ہے، شب خون کی لڑائی الگ ہوتی ہے، ہر ایک کے اپنے اصول ہیں، جنگ کے اپنے اصول ہیں۔ وہ اپنے اصولوں کا پابند ہے تو اس میں جب لڑائی ہوتی ہے تو لڑائی کی نوعیت دیکھی جائے گی اور اس حساب سے جو ہے وہ جنگ کا نقشہ سجے گا، اور جب جنگ ہونے والی ہوتی ہے تو وہ جنگ اپنے لیے اپنے ملک کے لیے جب لڑی جائے تو پیٹھ نہیں دکھانا ہے بلکہ جو ہے سینہ دکھا کر کے پوری ہمت اور جوش اور جوانی کے ساتھ، جواں مردانگی کے ساتھ شیر دل بن کر کے میدان جنگ میں اترنا ہے۔ یہ اسلام تعلیم دیتا ہے کہ تم اپنے لیے اپنے ملک کے لیے جب لڑو تو شیر بن کر کے لڑو۔ تو اسی حدیث میں آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک فرمان یہ بھی ہے کہ تم بے گناہ پاک دامن عورتوں کو تہمت نہ لگاؤ، ان کی عزت تار تار مت کرو، بدنام مت کرو، یہ چیزوں سے بچو، یہ بری چیزیں ہیں۔ اور خصوصی طور پر اس حدیث میں جو بات آئی ہے، جو یہاں پر فرمایا اللہ نے کہ تم پیٹھ نہ دکھاؤ، تو آقا بھی فرماتے ہیں کہ میدان جنگ میں پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اسی لیے اہل اللہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگجو کیسا ہونا چاہیے، ایک فوجی کیسا ہونا چاہیے، ایک دیش کا، ملک کا، ریاست کا رکشک کیسا ہونا چاہیے، تو اہل اللہ فرماتے ہیں کہ وہ شیر جیسا ہونا چاہیے، اس کے اندر شیر کی صفت ہونی چاہیے۔ شیر وہ ہے جو آگے بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی ہمت نہیں ہارتا، اور چیتے جیسی کیفیت ہونی چاہیے۔ چیتا وہ ہے جو جھکنا نہیں جانتا، اپنی پوری قوت کے ساتھ میدان جنگ میں گھس جانا چاہتا ہے، وہ جانتا ہے کہ گھس کر کے کیسے نکلا جائے۔ چیتے جیسی کیفیت ہونی چاہیے۔ ایک فوجی کیسا ہونا چاہیے؟ ایک فوجی ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے اندر ریچھ جیسی صفت ہونی چاہیے۔ ریچھ جب سامنے والے سے لڑتا ہے تو اپنے تمام اعضاء سے لڑتا ہے، وہ کیفیت اس کے اندر ہونی چاہیے۔ ایک فوجی کیسا ہونا چاہیے؟ فوجی کے اندر یہ بلا کی ذہنیت بھی ہونا چاہیے کہ وہ بھیڑیے جیسا شکار کرنے والا ہو، ایک طرف سے اس کو راستہ نہ ملے تو پلٹ کر کے دوسرے طرف سے وار کر کے میدان کو چت کرنے والا چاہیے۔ فوجی کیسا چاہیے؟ اہل اللہ فرماتے ہیں کہ فوجی ایسا چاہیے کہ لومڑی کا دماغ بھی اس کے پاس چاہیے، کہ اگر وہ جو ہے اپنی طاقت سے نہ لڑے تو کیا ہوگا، اپنے دماغ کے ذریعے سے سامنے والے کو شکست دینے کی اس کے اندر صلاحیت ہونی چاہیے۔ یہ تمام جانوروں کو جب دیکھے، ان کی کیفیتوں کو اپنے اندر بھر لے تو تب کہیں جا کر کے ایک فوجی کہنے کو فوجی ہو جاتا ہے، حقیقت میں فوجی ہو جاتا ہے۔ تو یہ تمام تعلیمات اسلام دیتا ہے۔ میں نے کسی دوسری کتاب کے حوالے سے بات نہیں کر رہا ہوں، میرے ریفرنس میں کتابیں ہوتی ہیں تو تفاسیر ہوتی ہے، تفاسیر ہوتی ہیں۔ یہ ایک کتاب ہے قرآن، اس کے ترجمے کے ساتھ میں ریفرنس میں دیکھتا ہوں تو کسی اور کی کتاب میں نہیں دیکھتا ہوں۔ مجھے کیا ضرورت پڑی کسی اور کی کتاب دیکھنے کی؟ میرے پاس ہی اتنی کتابوں کے انبار ہے کہ جن میں پڑھتے پڑھتے ایک ایک آیت کی تفسیر کے لیے 24 گھنٹے پڑھے تب بھی کم ہے، اتنا انبار لگا ہوا ہے۔ تو یہ تمام جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، یہ سب کا سب
قرآن پاک میں ہے اور اس کے تفاسیر میں ہے. اہل اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ مسلمان کو ایسا جو ہے بہادر ہونا چاہیے کہ وہ اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ہر وقت جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے جینا چاہیے اور حق حلال کے کمانا چاہیے. اور جو ہے لڑنے کا موقع نہ آیا تو کیا ہوا, انسان خود سے لڑنا چاہیے, کیونکہ جو ہے یہ مسلمان ہے تو اندر کئی طرح کے کفار بیٹھے ہوئے ہیں جو اسے گناہوں پر للچاتے ہیں, گناہوں پر اکساتے ہیں. ان سے لڑنے کے لیے ہمت نہیں ہارنی چاہیے. زندگی بھر یہ لڑائی چلتے رہے گی. باہر کی لڑائی کبھی کبھار ہوتی ہے, اندر کی لڑائی تو رہتے دم تک چلتی رہتی ہے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب کبھی کسی جنگ سے واپس آتے تو صحابہ سے فرماتے کہ اے صحابیو, ہم چھوٹی جنگ سے واپس آئے. صحابہ پوچھتے کہ یا رسول اللہ یہ چھوٹی جنگ, تیر تلوار بھالا لے کر کے جو ہے دشمنوں کے ملکوں پر حملہ کرنا, دشمنوں سے جا کر کے لڑنا, میدان جنگ میں اپنی جان کو ہتھیلی میں رکھ کر کے لڑنا, مار کھانا, ضرب لینا, ضرب دینا, خون بہانا, ہڈیاں چمڑے چھلوانا, یہ چھوٹی جنگ ہے. کبھی کبھار تو ہماری گردنیں اڑ جاتی ہیں, کبھی سامنے والے کا جو ہے سینہ شق ہو جاتا ہے, جو بچ جاتا ہے وہ غازی ہو جاتا ہے, جو وہاں پر مر جاتا ہے شہید ہو جاتا ہے. یہ چھوٹی لڑائی, تو اس سے بڑی لڑائی کیا ہے؟ اس سے بڑی اور کوئی لڑائی ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں, دشمنوں کے ساتھ میدان جنگ میں لڑنا یہ چھوٹی جنگ ہے. یہ چھوٹی جنگ ہے, یہ کوئی بڑی جنگ نہیں ہے. یہ بڑی جنگ نہیں ہے. لوگ اس کو بہت بڑا بنا کر کے پیش کر رہے ہیں, اور وہ بھی ایسی لڑائی کہ جس کی نہ سر ہے نہ ٹانگ ہے. ایسی لڑائی کو بہت بڑی لڑائی, ناموں کو بدل دیے, بہت بڑی لڑائی ہو گئی. کسی جگہ پر جا کر کے بت خانہ بنا دیے, بہت بڑی لڑائی ہو گئی. کسی کا برقع اتروا دیے, بہت بڑی لڑائی ہو گئی. یہ لڑائی ہے, یہ تو آپا جان کی لڑائی ہے, اس کو لڑائی نہیں بولتے. میدان جنگ میں سامنے والے سے لڑنا یا ہار جانا یا جیت جانا یہ لڑائی ہے. خون کی ندیاں بہا دینا یہ لڑائی ہے. لاشوں کے کشتوں کے پشتے لگا دینا یہ لڑائی ہے. تو آقا فرماتے ہیں کہ یہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہے. یہ تو جنگوں میں, میدان جنگ میں تو جو خون کا بہنا واجبی ہے, سروں کا کٹنا واجبی ہے, زخمی ہونا واجبی ہے, یہ تو ہوتا رہے گا, اور جب جب ہوگی تب تب ہوتا رہے گا. مگر یہ ہر دن نہیں ہوتی ہے, کبھی کبھار ہوتی ہے, سال میں ہوتی ہے, 10 سال میں ہوتی ہے, 2 سال میں ہوتی ہے. معاہدے ٹوٹ جاتے ہیں, کمٹمنٹ جو ہے جب جو ہے لاس ہو جاتا ہے تو تب کہیں جا کر کے معاملات ہوتے ہیں. مگر جب معاملات صحیح رہتے ہیں تو لڑائی نہیں ہوتی ہے, صلح رہتی ہے تو لڑائی نہیں ہوتی ہے, امن رہتا ہے تو لڑائی نہیں ہوتی ہے. مگر ایک لڑائی ایسی ہے, کسی بھی حالت میں وہ لڑائی چلتی رہتی ہے. وہ لڑائی کیا ہے؟ نفس کے ساتھ, اپنے نفس کے ساتھ. آقا فرماتے ہیں دشمنوں سے میدان جنگ میں لڑنا یہ چھوٹی جہاد ہے, اور اپنے آپ سے اپنے نفس کے ساتھ لڑ کر کے جیتنا یہ جہاد اکبر ہے. یہ بڑا جہاد ہے. اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا, غلط کاموں سے بچانا, جھوٹ سے, فریب سے, دھوکہ بازی سے, گالی گلوچ سے, گندی باتوں سے, گندی حرکتوں سے اپنے آپ کو بچانا, اور ایک اچھا انسان بنانا, ایک اچھا ناگرک بنانا, یہ سب سے بڑی لڑائی ہے. مگر آج دنیا سارے انسانوں کو زبان سے گالی, دلوں میں نفرت, زبان پر جھوٹ, دھوکہ, فریب, یہ سب کچھ جاری کرنے کو بہت بڑا لڑائی سمجھ رہے ہیں. آقا فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی نہیں ہے, یہ تو ہر کوئی لڑتا ہے, یہ تو شیطان کا ہی کام ہے. مگر شیطان کے ساتھ لڑنا, اپنے نفس کے ساتھ لڑنا, یہ بہت بڑی لڑائی ہے. اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے تو اپنے نفس کو مارنا پڑے گا. نفس کے ساتھ لڑنا جہاد اکبر ہے, دشمن کے ساتھ لڑنا جہاد اصغر ہے. جہاد اصغر کبھی کبھار ہوتا ہے, جہاد اکبر جب تک دم میں دم رہے گا تب تک یہ لڑائی چلتی رہے گی. ایمان والا اپنے آپ سے لڑتا رہے گا, اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کا غلام بنے رہنے کی کوشش کرتا رہے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما,
خطاؤں کو معاف فرما، کاہلیوں کو درگزر فرما، تیری صحیح صحیح بندگی کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ مولا پاک قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پاک کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں زندہ رکھ تو ایمان پر رکھ، خاتمہ فرما تو ایمان پر فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔